خلافت عباسیہ 750 سے 1258 تک قائم رہنے والی خلافت عباسیہ اسلامی تاریخ کی اہم حکومتوں میں سے ایک تھی۔ اس خلافت نے 37 خلفاء دیکھے بلا شبہ تاریخ کی کتابیں خلافت عباسیہ کے کارناموں سے بھری پڑی ہیں، لیکن تاریخ کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ تاریخ کو صرف فتوحات سے غرض ہوتی ہے، اور تاریخ شکست کا کوئی جواز عذر قبول نہیں کرتا ہے۔ خلافت عباسیہ کا خلیفہ مستعصم باللہ کے ساتھ ہی نہ صرف عباسی خلافت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، بلکہ مسلمانوں کو اس کے ساتھ ساتھ سقوط بغداد کا زخم بھی اپنے سینے پر سہنا پڑا۔ وہی بغداد جس کی بنیاد مستعصم باللہ کے جد ابو جعفر بن المنصور نے 762 میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے قصبے کے قریب رکھی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹا سا قصبہ چند اشروں میں دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم شہر بن گیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے چپے چپے سے علم و فضل کے پیاسے جوق در جوق بغداد کا رخ کرنے لگے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 9ویں صدی میں بغداد وہ واحد شہر تھا جہاں کا ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ 775 سے لے کر 932 تک بغداد آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر تصور تھا۔ سقوط بغداد سقوط خلافت عباسیہ کے عوامل چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ آخری عباسی خلیفہ کا 16 سالہ دور خلافت زیادہ تر غفلت اور غیر ضروری سرگرمیوں میں گزرا۔ اس کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ انہیں منگول یلغار کی کانوں کان تک خبر نہ ہوئی، اور ان کا ایک با اعتماد دوست اہل کوفہ کا وزیر ابن علال قلمی ان کے پہلو میں بائیں طرف بیٹھ کر منگولوں سے خط و کتابت کرتا رہا، اور انہیں بغداد پر حملہ کرنے کے لیے معلومات دیتا رہا، اور خلیفہ وقت کو خبر تک نہ ہوئی۔ 29 جنوری 1257 کو ہلاکو خان نے جب بغداد کا محاصرہ کیا تو ابن علال قلمی غدار اور اس کے ماننے والے بھی ہلاکو خان سے جا ملے، جس کی وجہ سے 20 لاکھ مسلمان تلواروں اور نیزوں کے نظر ہو گئے۔ ہلاکو خان نے خلیفہ مستعصم باللہ کو ایک خط لکھا کہ حکومت چھوڑ کر ہتھیار ڈال دو، اور یاد رکھنا اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو نہ تمہیں زمین میں چھپنے کی جگہ ملے گی اور نہ آسمان پر۔ خلیفہ مستعصم نے ہلاکو خان کو جواب لکھا، نوجوان جنگجو، 4 دن کی چاندنی میں تم اپنے آپ کو کائنات کا مالک سمجھ بیٹھے ہو، کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ مشرق سے مغرب تک خدا کے ماننے والے اہل ایمان سبھی میری رعایا ہیں، تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ تم انہیں قدموں سے واپس لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خان جو لگ بھگ 4 اشروں سے اپنے آبائی وطن منگول کو خیرآباد کہہ کر 4000 میل کی مسافت طے کر کے نہ صرف فتوحات کے نئے ریکارڈ قائم کرتا آ رہا تھا، بلکہ اسے اپنی فوج پر پورا اعتماد بھی تھا۔ سونے پہ سہاگا اس کا بھائی منگو خان ثابت ہوا، جس نے منگول سے تازہ دم دستی بغداد بھجوا دیے، بلکہ ان کے دیکھا دیکھی آرمینیا اور جارجیا سے بھی خاصی تعداد میں مسیحی فوجی ہلاکو خان سے آن ملے، جو دراصل مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا پرانا بدلہ چکانے کے لیے بے تاب تھے۔ در حقیقت منگول فوج تکنیکی اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس تھی۔ ہلاکو خان کی فوج میں انجینئرز جو بارود اور منجن کوہے کے ذریعے آگ کے گولے دشمن کی طرف پھینکتے تھے۔ اہل بغداد اس حملے سے لرز اٹھا، کیونکہ اہل بغداد فوج نے پہلے ایسا حملہ نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ اس حملے سے بغداد میں ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ خلیفہ بھی اس صورتحال سے گھبرا گئے تو انہوں نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان کی پیشکش کر ڈالی، لیکن ہلاکو خان نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ 10 فروری 1258 کو 13 دن کے محاصرے کے بعد عباسی خلیفہ کو ہلاکو خان فوج کے لیے شہر کے دروازے کھولنا پڑے۔ خلیفہ مستعصم کو ہلاکو خان کی فوج نے گرفتار کر کے قید کیا، جبکہ باقی اشرافیہ اور رعایا کے ساتھ ہلاکو خان نے وہی سلوک کیا جو اس کے دادا چنگیز خان دشمنوں کے ساتھ کرتا تھا۔ چند دن کے بعد خلیفہ کو ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو تھوڑی ہی دیر بعد اس کے سامنے ٹرے میں کھانا پیش کیا۔ خلیفہ نے دیکھا کہ کھانے کے برتن ہیرے جواہرات پڑے ہیں۔ ہلاکو نے خلیفہ کو مخاطب کر کے کہا، کھاؤ۔ اس پر خلیفہ بولا، ہیرے بھلا میں کیسے کھاؤں؟ اس موقع پر ہلاکو نے کہا کہ اگر تم ان ہیروں کی جگہ اپنی فوج کے لیے تیر تلواریں بارود بنا لیتے تو ہم شاید بغداد میں کبھی بھی داخل نہ ہو سکتے۔ خلیفہ نے کہا شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ ہلاکو نے خلیفہ کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ اس کے بعد ہلاکو نے خلیفہ مستعصم کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر تیز رفتار گھوڑے دوڑا دیے تھے۔